وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد، قسط نمبر 5۔ شہریار نے 2-3 بار مزید عروہ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن جواب موصول نہ ہونے پر تنگ آ کر اس نے فون بیڈ پر اچھالا ہی تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ زاہدہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں۔ اماں آپ مجھے بلا لیتی؟ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ شہریار میری شاہو، انہوں نے اسے اپنے ناتواں بازوؤں میں بھرا۔ کتنے سال بیت گئے، کب سے ترس رہی تھی اپنی جان اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اماں میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، لیکن مجھے آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر آپ نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا۔ شاہو وہ لڑکی بھی کوئی غیر تو نہیں تھی، میرے ہاتھوں کی پلی بڑھی تھی، اور تمہارے بابا سائیں بھی تمہاری غیر موجودگی میں ڈھہ گئے ہیں۔ تمہاری جدائی نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ اماں آپ فکر مت کریں، کل شام تک بابا سائیں گھر آ رہے ہیں۔ میں مان تو رہا ہوں آپ لوگوں کی بات، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بیٹا کیا واقعی تم سویرا کو دل سے بیوی تسلیم کرو گے؟ اماں اس رشتے میں تو دل ہے ہی نہیں، مگر یہ بات آپ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے پلیز مجھ سے ایسے سوال مت کریں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹے میں؟ اور اماں آپ شاہو کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، اب جلدی چلیں، سب انتظار کر رہی ہیں۔ رخسار نے دروازے کے اندر سے جھانک کر کہا، چلو بیٹا، کھانے کی میز پر سب کو انتظار کروانا اچھا نہیں لگتا۔ زاہدہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ بڑی آبنوسی میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ اس وقت گھر کے سبھی افراد میز پر موجود تھے۔ شہریار کے آتے ہی شاہ بی بی نے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ رخسار سے مخاطب ہوئیں، رخسار سویرا سے کہو میز پر آئے، اب کچن کی جان چھوڑ دے۔ جی شاہ بی بی۔ رخسار تابعداری سے سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ رک جاؤ رخسار، اور شاہ بی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ منحوس سویرا کبھی آئی ہے میز پر جو آپ اسے منحوسیت پھیلانے کے لیے آج بلا رہی ہیں؟ سن لیں، اگر وہ ادھر آئی تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، فرزانہ کاٹدار لہجہ میں بولی۔ شہریار حیرانی سے فرزانہ پھپھو کا تحقیر آمیز رویہ دیکھ رہا تھا۔ شاہ بی بی نے ایک گہری نظر شہریار اور فرزانہ پر ڈالی اور پھر سب کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ زاہدہ، شہریار فارغ ہو کر میرے کمرے میں آؤ۔ وہ جلد ہی پلیٹ پرے کرتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ شہریار نے رخسار کی طرف دیکھا تو وہ ناسمجھی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ شاہ بی بی کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب اجازت لے کر زاہدہ اور شہریار اندر داخل ہوئے، شاہ بی بی آپ نے بلایا تھا، آؤ بیٹھو، انہوں نے اشارہ کیا۔ شہریار ان کے نماز کے تخت پر بیٹھ گیا اور زاہدہ سامنے رکھے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ شہریار تمہاری واپسی کب تک ہے؟ شاہ بی بی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہ بی بی بچہ ابھی آج ہی تو آیا ہے اور آپ واپسی کا پوچھ رہی ہیں، زاہدہ نے شکوہ کیا۔ شہریار کل تمہارے بابا سائیں گھر آ رہے ہیں، ٹھیک 3 دن بعد جمعہ کا مبارک دن ہے، اسی دن رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ شاہ بی بی سنجیدگی سے بولی۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ اگر 1 سال تک بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی تو پھر آپ مجھے یہ رشتہ توڑنے سے نہیں روکیں گی؟ شہریار بلا کی سنجیدگی سے بولا۔ سب یاد ہے، بس تم رخصتی کروا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو، باقی سب اب وقت بتائے گا۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو تمہاری واپسی کب کی ہے تاکہ سویرا کے ٹکٹ کا انتظام کیا جائے۔ شاہ بی بی آرام سے بولی۔ شاہ بی بی؟ شہریار تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سویرا میرے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ ابھی میں اسے یہیں چھوڑ کر جاؤں گا، ہاں ملنے آتا رہوں گا، اس کی فکر آپ مت کریں۔ اس نے اپنا پلان بتایا۔ نہیں شاہو، بات سال ایک ساتھ گزارنے کی ہوئی تھی، اب یا تو تم سویرا کو ساتھ لے کر جاؤ گے یا پھر خود 1 سال تک ادھر ہی رہو گے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ شاہ بی بی آپ بات کو سمجھیں، لندن جانا ہے، کوئی کراچی یا لاہور نہیں۔ اس کے لیے کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ بنوانا ہوگا، ویزا لگے گا، اور ادھر میرا کاروبار چل رہا ہے، سارا کام ملازمین پر چھوڑ کر آیا ہوں، میں نہیں رک سکتا۔ وہ سر مسلتے ہوئے بولا۔ کاغذات کی فکر تم مت کرو، وہ ہم نے پہلے ہی تیار کروا رکھے ہیں، سویرا کا داخلہ بھیج دیا تھا، اسے اسٹوڈنٹ ویزا مل گیا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ شاہ بی بی نے اطمینان سے کہا۔ اسٹوڈنٹ ویزا؟ یعنی اب میں اس کی پڑھائی کے چونچلے بھی اٹھاؤں گا؟ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسے پہلے پڑھ لینے دیں، پھر اسے شادی وادی کے چکروں میں ڈالیں؟ وہ بھنا اٹھا۔ سویرا ہماری پوتی ہے، اپنے باپ کی زمین جائیداد کی اکلوتی وارث، وہ کوئی عام گری پڑی لڑکی نہیں ہے۔
اس کے ویزے، ٹکٹ اور داخلے کی فیس وہ بھی پورے سال کی سب ادا ہو چکی ہے۔ اب تم کہو تو تمہاری بیوی کے روٹی پانی کا خرچہ بھی ہم بھجوا دیں گے۔ شاہ بی بی نے اس کی طبیعت صاف کی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ شہریار ٹھیک ٹھاک چکرا گیا تھا۔ اس کے سارے پلان پر شاہ بی بی نے پانی پھیر دیا تھا۔ اب مزید کیا سوچنا ہے؟ کل تمہارا باپ ہسپتال سے آ رہا ہے، صرف تمہاری اور سویرا کی خوشی دیکھنے سے ہی اس کی بیماری، ٹینشن سب ختم ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے بھائی سے کیا وعدہ پورا ہوتا دیکھے گا۔ زاہدہ نے اسے گھورا۔ شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر اپنی آفیشیل ای میلز چیک کر رہا تھا جب رخسار دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ شاہو یہ دودھ لے لو۔ انہوں نے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ تھینکس آپی، میں اب دودھ نہیں پیتا، آپ واپس لے جائیں، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ شیرو، تم بہت بدل گئے ہو، رخسار نے شکوہ کیا۔ میں نہیں بدلا ہوں، بس میں نے عادتیں بدل لی ہیں۔ وہ دوبارہ اپنی ای میلز کی طرف متوجہ ہوا۔ شیرو، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں آپی، اب بچا کیا ہے سوچنے کو؟ شیرو میرے بھائی، ہم دوست بھی تو ہیں، کیا تم اپنی باتیں اپنے وسوسے مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ نہیں آپی، اب میرا کوئی دوست نہیں ہے، بس صرف رشتے ہیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس 4-5 سال کے عرصے میں اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ میرا کوئی دوست، کوئی غمگسار نہیں ہے۔ شہریار، یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت کٹھن ہوتی ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، قدم قدم پر کسی نہ کسی دوست، ہمدرد اور ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو تمہاری دلجوئی کرنا چاہتی ہوں، اور کیا پتا کوئی اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ آپی، چلے دیکھتا ہوں آپ کیا کہتی ہیں۔ سنیے، میں سویرا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ انفیکٹ میں تو اس بے جوڑ شادی کے حق میں ہی نہیں ہوں، لیکن اب آپ نے خاندان میں واپس آنے کی، اپنی ماں کے پیار کے لیے یہ شادی مجھ پر تھوپ دی ہے۔ شاہو، تم یہ بتاؤ، تم سویرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے؟ خدا نہ خواستہ کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ رخسار دہل گئی۔ میں کوئی کام چھپا کر نہیں کرتا، اور دوسری شادی تو مجھے کرنی ہی ہے، لیکن سب گھر والوں کی اجازت سے۔ باقی بات سویرا کو ساتھ لے جانے کی، تو میرا ادھر ہلکا احباب ہے، بزنس ہے، میں ہفتوں گھر سے غائب رہتا ہوں، ان محترمہ کی چوکیداری نہیں کر سکتا، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا شاہو، ایک حل ہے، دیکھو سویرا بہت سمجھدار لڑکی ہے، تم اس سے بات کرو، اسے اپنی ساری مصروفیات بتا دو تاکہ وہ بھی سمجھ جائے، اور ہو سکتا ہے وہ خود تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دے، کیونکہ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ ہفتوں اکیلی رہے۔ ٹھیک ہے آپی، چلیں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ شہریار لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ پاگل ہو شیرو، اتنی رات کو اس کے کمرے میں جاؤ گے؟ اگر پپو نے دیکھ لیا تو اس بیچاری کی شامت آ جائے گی۔ تو پھر کب بات کروں ان محترمہ سے؟ کل تو بابا سائیں آ رہے ہیں، پھر وقت ہی نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، میں کل صبح اس سے کسی بہانے سے تمہارے روم میں بھیج دوں گی، تم آرام سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے آپی، وہ اسے شبہ خیر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ شہریار کا دوسری شادی کا ذکر کرنا بھی الارمنگ تھا، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا کہ جب وہ اکیلے میں سویرا سے ملے گا تو شاید اس کے خیالات بدل جائیں۔ 4 دن کی یہ رفاقت، جو رفاقت بھی نہیں، عمر بھر کے لیے آزار ہوئی جاتی۔ زندگی یوں تو ہمیشہ سے پریشان تھی، اب تو ہر سانس گراں بار ہوئی جاتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی، اور وہ سر جھکائے چپ چاپ پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بابا سائیں آ رہے تھے، اور جمعہ کو اس کی رخصتی طے تھی۔ ابھی بھی بہت سی منفی سوچیں اسے گھیرے ہوئے تھی۔ کبھی وہ اللہ سے شکوہ کرتی کہ اسے کیوں پیدا کیا، کیوں اس کے بیکار وجود کا اس زمین پر ناحق بوجھ ڈال دیا۔ کاش وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ بچپن کتنا حسین تھا، ہر سو بہار تھی۔ بابا کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں کرنا، رونقیں تھیں، خوشیاں تھیں، اور پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ ایک دن بابا چلے گئے اور سب ختم ہو گیا۔ زندگی تلخ ہو گئی، اور سب رشتہ داروں کے رویے بدل گئے۔ ایک باپ کا سایہ کیا اٹھا، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب فرزانہ پپو نے آ کر اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ کس شوق میں بیٹھی ہوئی ہو؟ کچن کا کام کیا تمہاری ماں آ کر کرے گی؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ سوری پھپھو، وہ آپ نے منع کیا تھا کہ باہر مت آنا، تو میں بس، وہ بکھلا گئی۔ بی بی، میں نے شاہو کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، کام کاج کرنے سے نہیں۔
اٹھو اور جا کر کچن سمیٹو، فرزانہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں رخسار آپی مائی کے ساتھ سب گھر والوں کے لیے ناشتہ ان کے کمروں میں پہنچوا رہی تھی۔ السلام علیکم آپی، وہ ان کے پاس جا کر برتن سیٹ کرنے لگی۔ وعلیکم السلام میری پیاری سی بھابھی، رخسار شوقی سے بولی۔ رخسار آپی پلیز، وہ چھڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ سویرا ایک بات پوچھوں، اگر سچ بتاؤ گی تو؟ سویرا نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ بتاؤ تمہیں شہریار کیسا لگا؟ سچی کتنا خوبرو ہینڈسم ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے سویرا کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیا۔ مجھے نہیں پتا، سویرا نے رخ موڑ کر برتن اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ سویرا نہیں پتا تو پتا کرو، آخر اب اس ہینڈسم نوجوان کے ساتھ ہی رہنا ہے بی بنوں کو۔ آپی پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا چلو چھوڑو اور ذرا یہ ناشتہ شاہو کو دے آؤ۔ وہ ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ میں کیسے؟ سویرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چلو شاباش، ویسے بھی اس کی بیوی ہو تم، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ آپی آپ لے جائیں، میں یہ نہیں کر سکوں۔ سویرا سیدھی طرح ٹرے پکڑو اور جاؤ۔ سوچ لو اگر ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو شہریار کا غصہ اور پھپھو کی باتیں سہ سکو گی؟ بس تیزی سے جاؤ اور ٹرے کمرے میں رکھ کر واپس آ جانا، وہ تو ویسے بھی جاگنگ پر نکلا ہوا ہے۔ رخسار نے ٹرے زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑائی اور اسے کچن سے باہر دھکیلا۔ ابھی سویرا نکلی ہی تھی کہ فرزانہ کچن میں داخل ہوئی۔ سویرا کدھر ہے؟ میں نے اس کام چور کو کام سمیٹنے کے لیے بھیجا تھا، وہ کڑی نظر سے رخسار کو گھور رہی تھی۔ پھپھو میں نے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا ہے، آج بڑا دن ہے، بابا گھر آ رہے ہیں، خواہ خواہ بقول آپ کے منحوسیت پھیلتی۔ میں نے ٹھیک کیا نا پھپھو؟ رخسار معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چلو شکر ہے تمہیں بھی عقل آئی، اب شام کو اپنے بابا کو بھی سمجھانا کہ یہ رخصتی وغیرہ کے چکروں میں مت پڑے۔ شام ڈھل رہی تھی، ماحول میں خنکی رچی ہوئی تھی۔ رنگا رنگ تقریب میں کئی حسین چہروں کے بیچ میں سفید بلاؤز اور پنک سکرٹ میں لمبے سنہری بالوں کا جوڑا بنائے، کانوں میں ڈائمنڈ کے نازک سے ٹاپس پہنے، ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو نظر بھی اس کے دلکش سراپے پر اٹھتی تھی واپس آنے سے انکاری ہو جاتی تھی۔ اس کی سبز چمکتی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی، ہر پارٹی کی جان، لیکن آج وہ خاموشی سے بلوری گلاس ہاتھ میں تھامے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قریب سے اٹھتی ہوئی بھاری مردانہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ ایکسکیوز می مس، اگر میں غلط نہیں تو آپ شاید میرے بزنس پارٹنر شہریار کی دوست ہیں۔ جونس نے انگریزی میں بات کا آغاز کیا۔ آپ؟ جی میں جونس۔ جس دن ہماری ڈیل سائن ہو رہی تھی آپ آفس کے باہر شہریار کا ویٹ کر رہی تھی، اینڈ آئی مسٹ سے شہریار از اے لکی مین۔ وہ دلچسپی سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتا ہوا بولا۔ ویل مسٹر جونس، میں شہریار کی دوست نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہوں، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ وہ شہریار کا نام سن کر کھل اٹھی تھی۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ جونس نے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ عروہ جو رات سے شہریار سے فون نہ کرنے پر ناراض تھی، اس وقت اس کا ذکر سن کر خوش ہو گئی تھی۔ ناراضگی روٹنا منانا اپنی جگہ، لیکن محبوب کا ذکر ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھا۔ آپ اکیلی کیوں ہیں؟ شہریار کدھر ہے؟ وہ مارٹینی کے سپ لیتے ہوئے بولا۔ شہریار اپنے فادر سے ملنے پاکستان گیا ہوا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ پاکستان؟ کتنے دنوں کے لیے اور آپ ساتھ نہیں گئیں؟ شاید 1 یا 2 ویک کے لیے، اس کے فادر کی سرجری ہے، اور جہاں تک میری بات ہے وہ 3rd ورلڈ کنٹری ہے، میں اگر جاتی تو بیمار ہو جانا تھا، سنا ہے وہاں بجلی بھی نہیں ہوتی اور ڈسٹ گندگی بہت ہے، تو بس میں اسی لیے نہیں گئی، وہ نخوت سے بولی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہلکا ہلکا سا میوزک بجنا شروع ہوا، لائٹس ڈم ہو گئی تھی، ماحول خوابناک سا ہو گیا تھا۔ مس عروہ، وڈ یو لائک ٹو ڈانس ود می؟ جونس نے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا۔ عروہ نے ایک گہری نظر جونس پر ڈالی۔ شہد رنگ بال، ہلکی ہلکی بیئرڈ، نیلی آنکھیں، مضبوط جسامت، وہ کسی خوبصورت ماڈل کی طرح اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سوری جونس، ڈانس تو میں صرف شیری کے ساتھ ہی کرتی ہوں، تم کوئی اور پارٹنر سلیکٹ کر لو۔ وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ویل مس عروہ، لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن مجھے ایشین بیوٹی بہت متاثر کرتی ہے، ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے،
اور سنا ہے پاکستانی لڑکیاں بہت وفادار ہوتی ہیں۔ جونس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، میں بھی، مجھے پاکستانی لڑکیوں کا اتنا نہیں پتا، میں تو برٹش ہوں، لیکن اب آپ کے لیے کسی اچھی لڑکی کو ضرور نظر میں رکھوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اوکے مسٹر جونس، اٹس ٹائم ٹو گو ہوم۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، ٹیک کیئر۔ عروہ نے جانے کے لیے پر تولے، ڈونٹ کال می مسٹر، مجھے جونس کہو، دوستی میں یہ تکلفات اچھے نہیں لگتے۔ اور تم گھر کیسے جاؤ گی؟ جونس نے بڑی تیزی سے آپ سے تم تک کا سفر طے کیا۔ ہم دوست ہیں، یہ کب ہوا؟ عروہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، کیا نہیں ہو سکتے؟ جونس نے الٹا سوال کیا۔ سوچنا پڑے گا، عروہ شرارت سے بولی۔ تم گھر کیسے جاؤ گی؟ جونس نے سوال کیا۔ جیسے آئی تھی، ڈرائیو کر کے۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اب اتنی خوبصورت لڑکی آدھی رات کو اکیلی ڈرائیو کرے، یہ مجھے منظور نہیں۔ جونس نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ جونس، میری گاڑی، فکر مت کرو، میرا ڈرائیور تمہارے گھر پہنچا دے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ڈرائیور کو ہدایات دے کر وہ عروہ کو لے کر پارکنگ کی طرف بڑھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کچھ منزلیں باہر بیٹھے بیئر پی رہے تھے۔ عروہ کو دیکھتے ہی وہ اشارے بازی کرنے لگے۔ عروہ، یہ کوٹ پہن لو۔ جونس کو ان کی نظریں اچھی نہیں لگی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر عروہ کی سمت بڑھایا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ لڑکے تمہیں گھور رہی ہیں اور یہ مجھے پسند نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ عروہ نے حیرت سے اس گورے کو دیکھا جس کی منٹیلٹی ٹپیکل دیسی مردوں جیسی تھی، اور خاموشی سے کوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پہن لیا۔ اس نے عروہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ میں بس 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر دروازہ لاک کر کے ان لڑکوں کی طرف بڑھا اور جاتے ہی ایک زوردار پنچ سامنے بیٹھے لڑکے کو مارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹریٹ فائٹ شروع ہو گئی تھی۔ جونس نے بڑے آرام سے تینوں لڑکوں کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے والیٹ سے بڑے بڑے نوٹ نکال کر ان پر پھینکے۔ اپنی مرہم پٹی کروا لینا اور آئندہ کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے سے پرہیز کرنا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ جونس، تم کریزی ہو کیا؟ اگر پولیس آ جاتی تو؟ عروہ اس کے بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ بہرحال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ جونس نے اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا۔ عروہ تیزی سے اتر ہی رہی تھی کہ جونس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا سیل اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنے سیل پر رنگ دے کر اسے واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کا اطمینان کرنے کے بعد جونس نے گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ ایک موم کی گڑیا ہے، ایک پریم کہانی ہے، ایک شاخ ہے نازک سی کلیوں کی جوانی ہے، وہ پھول کی تتلی ہے، شعلہ ہے کہ پانی ہے، بے شان سمندر کی لہروں کی روانی ہے، وہ نور سحر ہے یا ایک شام سہانی ہے، دیکھوں تو سپنا ہے، سوچوں تو کہانی ہے، کیا نام رکھوں اس کا، کیا بات کہوں اس سے، وہ دن کا اجالا ہے، وہ رات کی رانی ہے، ایک موم کی گڑیا ہے، ایک پریم کہانی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھائے شہریار کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ باہر جاگنگ پر گیا ہے، مگر پھر بھی اندر داخل ہونے کی ہمت وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ہمت کرتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا ارادہ ٹرے میز پر رکھ کر بھاگ جانے کا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ تیزی سے سائیڈ میز کی جانب بڑھی۔ ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ باتھ روم سے تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہوا شہریار باہر نکلا۔ سفید ہاف سلیو شرٹ، بلو جینز پہنے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ مضبوط قد و قامت و ورزشی جسم کا مالک ایک پرکشش مرد تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر چکا تھا۔ سوینا نے خود کو ملامت کرتے ہوئے فوری اپنی نظریں جھکائی۔ یہ آپ ہی نے ناشتہ بھیجا تھا۔ وہ میز کی طرف اشارہ کرتی ہوئی واپسی کے لیے پلٹی۔ تمہیں اتنے بھی مینرز نہیں ہیں کہ ناشتہ سرو کرو اور چائے بنا کر دوں؟ وہ اکرخت لہجے میں بولا۔ سویرا سر جھکائے واپس مڑی اور ٹرے سے ناشتے کی لوازمات نکال کر سیٹ کرنے لگی۔ شہریار کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ گزرتے وقت نے سویرا کو بہت تبدیل کر دیا تھا۔ وہ اب 13 سال کی بچی نہیں رہی تھی۔ وہ بغور اس کے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ دودیا رنگت چہرے پر ہلکی ہلکی سی خوف کی پرچھائیاں تھی۔ لمبی گھنی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ کچھ شریر لٹے گلابی رخساروں کو چوم رہی تھی۔
जवानी की सरहदों को छूती वो एक दिलकश दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी, जो इस वक्त उसकी मौजूदगी की वजह से हरासा और बौखलाई हुई थी। सुनो लड़की, उसने नरमी से उसे मुखातिब किया, मैं किसी भी सूरत हमारे इस बेजोड़ रिश्ते के हक में नहीं हूँ, लेकिन हमारे बड़े ये बात नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आज तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। वो नपे तुले अंदाज में बोल रहा था। सवेरा दम सादे उसकी बात सुन रही थी। लफ्ज़ डील पर उसने सर उठाया। देखो, अब रुखसती को तो मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बाबा साईं से कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना। तुम इधर हवेली में सबके साथ रहना चाहती हो और बदले में मैं तुम्हारी पढ़ाई शुरू करवाता हूँ। तुम BA MA जो चाहे पढ़ो और जब भी तुम आज़ादी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। इनफैक्ट तुम्हारी दूसरी शादी भी कोई अच्छा सा तुम्हारा हम उम्र लड़का देख कर करवा दूंगा। वो बोलते बोलते चुप हुआ और दम सादे बैठी सवेरा को देखने लगा। आखिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? देखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। सुकून को, इज्जत को तरसोगी तुम, और वैसे भी किसी की अनचाही बीवी तो तुम भी बनना नहीं चाहोगी। जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूँ। वो तेज हुआ। आप ठीक कह रही हैं, मैं ताया अबू को मना कर दूंगी। वो हाथ मसलते हुए खड़ी हुई। गुड गर्ल, वैसे भी हम में कज़न का रिश्ता है और वो काफ़ी है। बस अब तुम आज ही बाबा साईं को जब वो तुमसे लंदन जाने का सवाल करें तो इनकार कर देना। अंडरस्टैंड? सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। अब तुम जा सकती हो। शहरयार ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया और वो खामोशी से बाहर निकल गई। दोपहर ढल रही थी। सलीम साहिब अस्पताल से घर आ चुके थे। एक मेल नर्स भी उनकी देखभाल के लिए साथ था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शाह बीबी ने उनकी नज़र उतारी और इस वक्त सदका खैरात का सिलसिला जारी था। सलीम बेटा, बस इस थाल पर और हाथ लगा दो, फिर अंदर जाकर आराम करो, शाह बीबी ने हदायत दी। उन्होंने थाल पर हाथ लगाते हुए शहरयार को पास आने का इशारा किया और फिर उसके बाजुओं के सहारे अंदर अपने कमरे में चले गए। बाबा साईं, शहरयार ने उन्हें बेड पर बैठने में मदद दी। आप मेरे साथ लंदन चलें, आपका इलाज वहाँ बेहतर तौर पर हो सकेगा। मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर अरेंज करूँगा। वो उनके हाथ थामते हुए बोला। शहरयार मेरे बेटे, इस उम्र में किसी भी बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी, फरमाबरदारी ही सब कुछ होती है। जिस बाप का जवान बेटा उसे छोड़ जाता है वो मेरी तरह जीते जी अधमुआ हो जाता है। फिर अब तुम आ गए हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। वो शफकत से बोले। पर बाबा साईं, आप एक बार तो साथ चलें। अम्मा, आप कहिए ना, एक बार चलें, डॉक्टर को दिखाएं। मेरा घर, ऑफिस, दोस्त, अहबाब सब देखें। वो साथ ले जाने पर बजिद था। मैं ज़रूर आऊँगा, पर अभी नहीं। पहले तुम सवेरा बेटी के साथ सेट हो जाओ, फिर तुम दोनों से मिलने आऊँगा। बेगम, सवेरा बेटी किधर है? उसे बुलाएं। यकीन करें, इतने दिन से अपनी बच्ची को नहीं देखा और ना ही उसके हाथों की बनी चाय पी है। सलीम साहिब को सवेरा के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। बहुत शौक और इसरार से बनवा कर पीते थे। आप बाप बेटा बातें करें, मैं सवेरा को चाय का कहती हूँ। जाहिदा खुशदिली से कहती हुई खड़ी हो गई। शहरयार, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मैं कितना खुश हूँ आज। तुमने रुखसती की बात मानकर सवेरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की रजामंदी देकर बेटा होने का हक अदा कर दिया है। अब बस तुम दोनों बच्चे आराम से लंदन चले जाओ, फिर वहीं आकर मिलूंगा तुम दोनों से, और साथ साथ तुम्हारी माँ और दादी को भी लेकर आऊँगा। फिर सब मिलकर घूमे फिरेंगे। वो चमकती आंखों से प्लान बना रहे थे। ठीक है बाबा साईं, जैसे आपकी मर्जी। आप आराम करें, मैं अकरम भाई के साथ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगाऊं। वो उनसे इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि सामने से सवेरा चाय लिए आती नजर आई। वो 2 कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रास्ता दीजिए प्लीज़। वो नज़रें झुकाकर बोली। सुनो लड़की, अभी बाबा साईं से कुछ मत कहना, उसने खुश्क लहजे में कहा। मैं समझी नहीं। सवेरा ने नासमझी से उसे देखा। सुबह हमारी जो भी बात हुई थी उसे भूल जाओ और बाबा साईं से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो तहक्कुम भरे लहजे में बोला। और एक बात, उसने सवेरा को रास्ता देते हुए रोका। किसी भी किस्म की खुशफहमी को अपने दिल में जगह मत देना। ये रिश्ता, ये रुखसती और तुम्हारा मेरे साथ जाना एक जानबूझकर की गई गलती से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तुम्हें ये ठेस ज़रूर लगेगी, क्योंकि हम साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सवेरा चुपचाप नम आंखों से उसकी बात सुनती रही। कोई भी फैसला उसके इख्तियार में नहीं था।
اس کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی۔ شہریار اپنی بات ختم کر کے جا چکا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے تایا ابو کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کچھ باتیں ہیں جو ہونٹوں پر آ کر تھم سی گئی ہیں، کچھ درد ایسا ہے جو دل سے نکلنے کو بےتاب ہے، کچھ غم کے کچوکے ہیں جو بسے ہیں جسم میں ناسور کی طرح، کچھ ماضی کی یادیں ہیں جو ہیں تریاک کی طرح، کچھ ٹوٹے ہوئے خواب ہیں جو چپتے ہیں آنکھوں میں شیشے کی طرح۔ بڑی بے درد سی یہ دنیا ہے کہ لگا کے پہرے لبوں پر میرے، کہتی ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ رخصتی کی تاریخ مقرر ہوتے ہی گاؤں بھر میں چراغاں ہو گیا تھا۔ ایک ایک گھر میں مٹھائی بانٹی گئی۔ سارے انتظامات اکرم بھائی نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ شاہ بی بی، زاہدہ، سلیم صاحب سب اس شادی کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ شاہ بی بی، اتنے جھمگھٹے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ رخصتی سادگی سے کیوں نہیں کرتی؟ مجھے یہ سب شور شرابہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ شاہو میرے بیٹے، کتنے عرصے بعد حویلی میں خوشیاں اتری ہیں۔ میرا بس چلے تو سارے جگ کو اپنے بچوں کی خوشیوں میں شامل کر لوں۔ شاہ بی بی کی خوشی کا الگ ہی عالم تھا۔ وہ سب سے بچتا بچاتا اپنے کمرے میں آیا اور عروہ کو فون ملانے لگا۔ ڈیم اٹ عروہ، فون اٹھاؤ۔ وہ ٹھیک ٹھاک اس کی ضدی طبیعت پر تپ اٹھا تھا۔ کمرے میں تیز میوزک بج رہا تھا اور وہ بڑے اطمینان سے سیل فون پر شہریار کے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ اس کی کئی مس کالز بھی آئی ہوئی تھیں۔ اچھا ہے، اب تڑپتے رہو، میں بھی جواب نہیں دوں گی۔ وہ بڑبڑائی ہی تھی کہ سیل بجنا شروع ہوا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ساؤنڈ سسٹم کا والیوم کم کیا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ کسی شریف انسان کی چیز لے کر واپس بھی کی جاتی ہے۔ ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ جی، کیا مطلب؟ اور آپ کون ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ واو، اتنی جلدی بھول گئی تم؟ ابھی 2 روز پہلے سینڈرا کی پارٹی میں میں نے تمہیں گھر ڈراپ کیا تھا۔ ابھی اتنا عرصہ تو نہیں گزرا کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ دوسری طرف سے وہ مسکراتے ہوئے بولا، اوہ جونز۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مسٹر جونز، آپ کا زبردستی کا دیا ہوا کوٹ میرے پاس رکھا ہے۔ آپ ایڈریس دیں، میں ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ نہیں، ڈرائیور کے ہاتھ نہیں چاہیے، تم خود واپس کرو۔ میں کیسے واپس کروں؟ مجھے کیا پتا آپ کدھر ہیں؟ وہ الجھی۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، ڈنر پر چلتے ہیں۔ پھر تم ادھر ہی میرا شکریہ ادا کر کے کوٹ واپس کر دینا۔ میں سوچتی ہوں، اب اس میں سوچنا کیا ہے؟ ایک دوست کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے بھی کیا کوئی سوچتا ہے؟ جبکہ وہ دوست خود آپ سے بڑی عزت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہو۔ آپ کہیں مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب، وہ الجھ گئی۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا۔ تم ایسا کرنا کہ سارے مطلب مجھے میرے سامنے بیٹھ کر سمجھا دینا، جونس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ چند ایک مسئلے ہیں زندگی سے، ہاں مجھے گلے ہیں زندگی سے۔ اس کو کہا تھا زندگی، اور پھر بہت غم ملے ہیں زندگی سے۔ تو ہے پہلو میں مگر جانے کیوں، پھر بھی فاصلے ہیں زندگی سے۔ سنا ہے دور رہو تو قدر بڑھتی ہے، سو ہم بھی دور چلے ہیں زندگی سے۔ میں خود سے بھی نہیں خوش، کب وقت گلے ہیں زندگی سے۔ شاہ بی بی نے بیوٹیشن کو گھر بلوا لیا تھا اور اب وہ تیار ہو چکی تھی۔ رخسار مسلسل اس کے ساتھ تھیں۔ ہمیشہ سے سادگی سے رہنے والی سویرا پر غضب کا روپ آیا تھا، مگر وہ اتنی افسردہ تھی کہ یہ تعریفیں بھی اسے چبھ رہی تھی۔ دل اداس تھا، آنکھیں ضبط گریہ سے لال سرخ ہو رہی تھی، لمبی گھنی مسکارے سے سجی پلکیں نم تھی۔ دل اداس تھا، آج بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ ایسی سوگواریت میں بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین کسی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ رخسار اور کئی کزنس لڑکیاں اسے دوپٹے کے جھروکے میں لے کر باہر سٹیج کی جانب بڑھیں۔ شہریار جو چپ چاپ بیزار سا سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں دور سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں آتی سویرا پر پڑی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی نظریں اس حسن و دلکشی کے پیکر پر جم سی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دل پر قابو پایا۔ یہی تو سب چاہتے ہیں کہ میں اس حسن کے ہتھیار سے زیرو ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تم سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری کو میں کبھی بھی اپنے گلے کا ہار نہیں بناؤں گا۔ وہ زہر خندہ انداز میں سوچ رہا تھا۔
بہت خوبصورت اور کم عمر ہے تمہاری دلہن۔ کسی رشتہ دار خاتون کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، فیڈ بیک دینا مت بھولیں، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔